اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ بی سی کا آپ نے بتایا، جیسا بی سی کا میرا نمبر 10واں نمبر ہے، میرے سے بھرے گئے 1,20,000 میں میرے جب 1.5 لاکھ روپے جمع ہو گئے تو اس کی زکات کرنا پڑے گی؟ جی کرنا پڑے گی۔ اگر بیچ میں رمضان آ جائے یا آپ کے رمضان نہ بھی آئے، آپ کے مال پر سال گزر جائے، سال نہیں گزرا، مطلب جیسے 5 مہینے ہو گئے، نہیں، اگر آپ کے جو زکوٰۃ کا سال ہے وہ نہیں گزرا ہے تب تو 5 مہینے ہو گئے، ابھی یہ 5واں میرا 1.5 لاکھ روپے میرے جمع ہو گئے کسی میں، اچھا، اس کی زکات کرنا پڑے گی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، تو ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں تو آپ پر ابھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو دوسرا تھا اس کا تو کاٹ دیا میں نے، جو میرے پاس تھا اس کے ساتھ اس کو بھی لگانا پڑے گا۔ ہاں، 5 مہینے ہوئے ہیں نا، اگر آپ کے پاس مہینے کے اندر میرے 1.5 لاکھ روپے جمع ہو 1.5 لاکھ جمع ہے اور آپ کی ملکیت میں اور بھی کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں، تو ابھی جب آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے تو اس 1.5 لاکھ کی بھی زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ زور سے بولیے تاکہ اور لوگوں کو بھی مسئلہ سمجھ آئے۔ ہاں، 2 لاکھ روپے میں آپ نے لیا ہے کہ گروہ پہ رکھا ہے؟ پیسہ کس کا ہے؟ پیسہ میرا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ گروہ پر یہ جائز نہیں ہے، سود کا معاملہ ہے، احتیاط رکھیے۔ پیسہ تو آپ رہیں یا آپ بھاڑے پر دیتے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ اس پیسے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ سود کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ بولتے ہیں کہ بھائی اس کا ہدیہ جو 500,000 روپے دینا ہے وہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، جو کرایہ عام طور پر چلتا ہے اتنا ہی دینا پڑے گا، اس سے اگر جتنا کم کریں گے وہ اتنا سود ہوگا۔ بتا دو تو اچھا رہے مسئلہ۔ جی ہیوی ڈپازٹ جی، 5,500 بھاڑا ہے، ہیوی ڈپازٹ کر دیے تو کم بھاڑا ہو جائے گا؟ وہ ان کے اوپر ہے، ڈپازٹ کی وجہ سے اگر وہ بھاڑا کم کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن یہ جو گیرو کا مسئلہ ہوتا ہے، گیرو کا مسئلہ یہ سود میں آ جاتا ہے۔ آپ نے 2 لاکھ روپے میں مکان گیرو پر لیا، چاہے آپ رہیں یا کسی کو بھاڑے پر رکھیں یا کچھ بھی کریں، یہ سود میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جو 2 لاکھ روپیہ دیا ہے وہ 2 لاکھ کی وجہ سے ہی تو یہ فائدہ حاصل کر رہے ہو، آپ کو وہ 2 لاکھ روپیہ تو ملنے ہی والا ہے، لہٰذا اس میں خود رہیں یا اس کو بھاڑے پر لگا دیں، یہ بھی سود ہے، اور اگر اس کی وجہ سے بھاڑا کم لیا جائے تو جتنا کم ہوگا یہ بھی سود ہے۔ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔ فرمائیے۔ کتنی رقم نقد ہے تو آدمی صاحب نصاب ہوگا، نقد اگر ہے رقم نہیں ہے خالی پیسہ ہے تو کتنے پیسے پر آدمی صاحب نصاب؟ دیکھیے، اس میں اصل جو بنیاد ہے پیسہ نہیں ہے، اصل جو بنیاد ہے وہ سونا اور چاندی۔ میں نے جو بتایا کہ چاندی 612 گرام 360 ملی گرام جو چاندی ہے، اس چاندی کی قیمت کے برابر اگر پیسہ ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ آپ چاندی کی قیمت معلوم کر لیں کہ اتنے چاندی کی قیمت آج کتنی ہے، کیونکہ فکس طور پہ بتانا ممکن نہیں ہے، چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے بیچ میں کہا تھا کہ جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں اس دن کی قیمت آپ معلوم کر لیں، ہے نا؟ تو پیسے کا اعتبار نہیں، اصل ہے چاندی۔ چاندی کی قیمت جتنی ہوگی اتنی قیمت اگر آپ کے پاس ہے، اتنا پیسہ ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی آپ 50,000 میں بھی صاحب نصاب ہوں گے اگر چاندی مہنگی ہوگی تو، اور کبھی آپ 25,000 میں بھی صاحب نصاب ہو جائیں گے اگر چاندی سستی ہوگی تو، ہے نا؟ کبھی چاندی 400 روپے ہوتی ہے، کبھی 500 روپے ہوتی ہے، کبھی 700 روپے بھی ہو جاتی ہے، تو ایک قیمت متعین طور پہ نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی
قیمت جس زمانے میں جتنی ہوگی اتنی قیمت جس آدمی کے پاس ہو وہ اس دن صاحب نصاب ہے. 50,000 ہو تو نکال 50,000 ہو اس کو آج کی قیمت 42,460 کیسا ہے؟ اچھا ہاں میں نے آج نہیں دیکھا تھا. مولانا بتا رہے ہیں کہ آج کی قیمت 42,000 کے قریب ہے. تو 42,000 کے قریب 43 مان لیجیے آپ 43 43,000 روپے اگر کسی کے پاس آج کے دن ہو تو وہ آج صاحب نصاب ہے, ان پر زکوٰۃ فرض ہے. آج تک جتنی اس کی ملکیت میں پیسے ہیں تمام پر زکوٰۃ فرض ہو رہے ہیں. کھیت پہ زکوٰۃ جی کھیت کیا کھیت کیا تو اس میں زکوٰۃ نہیں, کھیت پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے, کھیت پر عشر آتا ہے. کھیت کی زکوٰۃ الگ ہے. عشر کا مطلب ہوتا ہے کہ کھیت سے جو پیداوار آتی ہے اس کی دو شکل ہوتی ہے. اگر سب کچھ ہمارا خرچ ہوا ہے تو 20واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے, اور اگر بارش کے پانی سے ہوا ہمارا خرچ نہیں ہوا ہے تو 10واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی ہمارے کھیت کے جو پیداوار ہیں اس میں اگر 10 کلو گیہوں پیدا ہوا اور ہمارا خرچ زیادہ نہیں ہوا ہے, پانی بارش ہو گئی, کچھ ہمارا زیادہ خرچ نہیں ہوا, تو ایسی صورت میں 10 کلو میں 1 کلو آتا ہے. اور اگر پانی ہم نے ڈالا اور بھی خرچ ہوا تو 10 کلو میں آدھا کلو آئے گا. اس کو 10واں حصہ اور 20واں حصہ کہا جاتا ہے. وہ کھیت کا معاملہ الگ ہے, وہ پیداوار سے تعلق ہے. جب پیداوار ہوگی اس وقت 10واں یا 20واں حصہ نکالا جائے گا. اس مال کی زکوٰۃ سے کھیت کا تعلق نہیں ہے. جی اچھا یہ جو زکوٰۃ جو نکالتے ہیں کون سے مہینے کو پکڑنا پڑتا ہے اس کو؟ زکوٰۃ میں جو سال کا اعتبار ہوگا وہ اسلامی تاریخ کا اعتبار ہوگا, کیونکہ اسلامی اور انگریزی تاریخ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے 10 دن کا ہر سال. تو سال کے ہمارے مال پر سال گزرا یا نہیں وہ اسلامی تاریخ اسلامی مہینے کے اعتبار سے شمار کیا جائے گا, انگریزی تاریخ کے اعتبار سے. کون سا مہینہ پکڑا جائے گا؟ مطلب رمضان پکڑا جائے گا, صابن پکڑا جائے گا یا رجب پکڑا جائے گا؟ اس کے بعد سے شروع ہوگا اس سے پہلے شروع ہوگا؟ جس دن آپ کے پاس اتنا پیسہ, ابھی میرے پاس مال آ گیا جی اب بھی آ گیا تو سمجھو 10 تاریخ میں سمجھا تھا رجب کی 10 تاریخ سے یہ شروع ہوتا, میں لگ بھگ ایسا سنا تھا میں. اس سے پہلے 2 دن پہلے آ گیا تو ہمارا سال گزر گیا سمجھو. ایسا مسئلہ ایک جگہ سنا تھا میں. نہیں, ابھی مولانا نے بتایا کہ 43,000 روپے چاندی ہے نا. آج اگر آپ کے پاس 43,000 روپے آئے, آج کتنا رمضان ہے 19, اگلے سال 19 رمضان کو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جو مال آ جائے میرے پاس تو آدھے سال ایک دن پہلے تک آج 19 رمضان ہے اور آپ کے پاس 43,000 روپے آئے, آپ نصاب کے مالک آج بنے ہو نا, تو جب اس نصاب کے پر 1 سال گزر جائے گا تو اگلے سال 19 رمضان کو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. چاہے یہ اتنا پیسہ 43,000 پورے سال آپ کے پاس رہے یا بیچ میں کم ہو گیا, بیچ میں 20,000 ہو گیا, لیکن پھر رمضان آتے آتے 50,000 ہو گیا تو بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. 19 رمضان کو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی اگلے سال. اور ایک اور ہے ایسا کہ لڑکے لوگ گھر میں ہیں, مطلب اس کی بات بتا رہا ہوں, تو 2 بچے کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے یا تکلیف آ رہی ہے یا گھر میں اور بھی کمانے والا بھی نہیں ہو رہا ہے, مطلب گھر میں چاندی سونا ایسا کچھ نہیں ہے, چل رہا ہے تکلیف میں گھر چل رہا ہے, مطلب تو اس ٹائم وہ آدمی جگہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ دیکھیے زکوٰۃ لینے اور نہ لینے کا دار و مدار تکلیف اور پریشانی یا بیوہ اور یتیم ہونا نہیں ہے. زکوٰۃ لینے اور نہ لینے کا دار و مدار یہ ہے کہ نصاب کے برابر اس کی ملکیت میں ہے یا نہیں. چاہے وہ بیوہ ہو, بیوہ کے پاس بیوہ ہے لیکن اس کی ملکیت میں سونا چاندی زیور ہے جس کی قیمت 43,000 روپے ہو جاتی ہے, تو بیوہ ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی. تو اگر اس کی ملکیت میں 43,000 روپے کم سے کم کچھ ہی نہیں, مطلب
कोरा है, अगर नहीं है तो ले सकते हैं। मतलब एकदम कोरा है, घर में कोई बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं, ना जेवरात है, कुछ नहीं है, ऐसी पोजीशन में जकात ले सकते हैं सब? हाँ ले सकते हैं। वही पुतना मसला जी, जी कि मुझसे इनको मालूम नहीं था ना, सुनियो मैं हूँ, ये मुझे सब पहचानते हैं, इनको ये नहीं है कि आदमी कैसा मैं जकात दूँ, ये तो दिख रहा है माशाल्लाह अच्छा दिख रहा है, जकात कैसा ले कैसा दूँ मैं? हाँ जी, एक चीज़ ये भी है, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। ज़कात निकालने के वक्त एक तो वो लोग होते हैं जो हमसे मांगने के लिए आते हैं, है ना, वो उनको, इसको कुरान ने साइल कहा है, जो भी भाई ने याद दिलाया, हम उनको ज़कात दे देते हैं। लेकिन कुछ महल्ले में हमारे वो लोग भी होते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, परेशान हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, उनकी गैरत को गवारा नहीं होता है कि मैं किसी के सामने जाकर के हाथ फैलाऊं। तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, मांगने वालों का भी हक है और जो ना मांगे, घर में बेचारा घुट घुट करके रो रहा है, परेशानियां उठा रहा है, उनका भी हक है। तो ज़कात निकालने के वक्त हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये भी मसला है कि अब हम उनको कैसे ज़कात दें? ज़कात कह के देंगे तो नहीं लेंगे। ज़कात को ज़कात कह कर देना ज़रूरी नहीं है। आप ये भी कह सकते हो कि ये लो पैसे अपने काम निकालो, बाद में दे देना, जब बाद में देना है तो रखो ना यार, मेरी तरफ से हदिया है, ज़कात आपकी। लेकिन देने के वक्त नीयत ज़कात की होनी चाहिए आपकी नीयत ज़कात की है, आपने ये कहा कि लो अपने काम चलाओ, बाद में दे देना, जब वो देने के लिए आए तो कहो मेरी तरफ से हदिया, ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। ज़कात को ज़कात कह करके देना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी और भाई को पूछा, मतलब जो जरूरत है मेरे को, उसको बोला मैं मेरे को जरूरत है पैसे की, जरूरत हो तो मेरे को दो, अगर तुम्हारा तुम जकात दो या सदका दो, फितरा जो भी दो, मेरे को ऐसा मसला बता दो, तो सामने वाला मुझे ऐसा ताना दे देगा तो अच्छा खासा है, ये है वो, तेरे को क्या जरूरत है, तेरे को दे नहीं सकते, ऐसा मुझे बोलते ना, तो वरना वो चीज़ उनके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए कि जरूरतमंद ऐसा नहीं कि बीमारी हो या लंगड़ा हो या अंधा हो वही ले सकता है, जकात का नहीं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, अगर आदमी कमा खा सकता है, सेहतमंद है, तो पहली बात तो यह है कि उसको मांगना नहीं चाहिए। अभी मैंने बताया कि मांगने की आदत बना लेना ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारी मिल्कियत में कुछ भी नहीं है, रोज़ाना कमा के 200-300 रुपये अगर इज्जत के साथ खा ले रहे हैं तो हाथ फैलाना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन अगर कोई हमारे सामने हाथ फैला दे, तो हदीस में आया कि अगर घोड़े पर बैठ कर आए तो भी उसको ज़कात, तो भी उसको कुछ ना कुछ दे दो। हमें ये कहने का हक नहीं कि तू अच्छा खासा है, क्यों मांगने के लिए आ गया, ताना देने की, कमा खा, देना है दे दो, नहीं देना है चुप हो जाओ, ताना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो निसाब का मालिक नहीं है तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी, आप उसको अगर ज़कात दे देते हैं। और अगर निसाब का मालिक है तो भी इंसान को तहकीक करके देना चाहिए। देखिए ज़कात में आपको ज़कात देने वाले को तहकीक करना चाहिए। तहकीक कैसे करें? जैसे उसकी हालत को देखें, अगर कहीं से मालूम कर सकते हो तो मालूम करें। मदरसे के बहुत सारे सुफरा आते हैं, आप उनका तस्दीक नामा ज़रूर देखिए। ये नहीं कि फुला लेकर के आ गए हमने दे दिया, तस्दीक नामा देख करके दीजिए। और जिन मदरसे की जितनी बड़ी खिदमत है उसका ताउन उतना ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं अब हमारा चंदे का ताल्लुक पहचान से हो गया, चाहे वो 5 बच्चे मदरसे में हो, हमारे गांव का है हम उसको 50,000 दे देंगे, और कोई बड़ा मदरसा आया वहाँ बड़ी खिदमत है, बहुत ज़्यादा तलबा हैं, उनको 250 रुपये देते हैं। जिनकी खिदमत जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतनी रकम दी जाए, लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि अपने एतबार से तहकीक कर ली जाए। तहकीक करने के बावजूद अगर बाद में यह पता चला कि वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं था तो भी कोई हरज की बात नहीं, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। हमने इनको किसी को समझा कि वो ज़कात का मुस्तहिक है, चेहरे मोहरे से ऐसा लग रहा था, ज़कात दे दी, बाद में पता चला कि वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, मुझे धोखा दे करके चला गया, कोई बात नहीं, ज़कात अदा हो जाती है। दोनों की कीमत आप मालूम कर लीजिए, और दोनों की कीमत मालूम करके जो
زکوٰۃ آئے گی 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ آتی ہے، اس حساب سے نکال دیجیے 2.5%۔ جی دونوں کی نکالنی پڑے گی، سونا ہو چاندی ہو کچھ پیسے ہوں سب کو ایک ساتھ ملا دیجیے اور ٹوٹل کی پھر زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ اور حج کا پیسہ ہے اور سمجھو حج پاس بھرنا ہے جی اگر آپ کے پاس حج کا پیسہ رکھا ہوا ہے، حج کی نیت سے آپ نے جمع کی ہوئی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے نا، تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ حج کے لیے ہو، مکان بنانے کے لیے ہو، بیٹی کی شادی کے لیے ہو، سب پیسے کا یہ حکم ہے، جمع کر کے رکھا ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے اور سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ البتہ جو پیسہ آپ نے حج کمیٹی میں دے دیا، حج کمیٹی میں جمع کروانا پڑتا ہے نا 2-4-5 مہینہ پہلے، وہاں جو پیسہ آپ نے دے دیا تو اس پیسے میں صرف اتنے ہی پیسے پر زکوٰۃ آتی ہے جو آپ کو ریال کی شکل میں ملے، کیونکہ وہ کرایہ کاٹ لیتے ہیں ہوٹل کا، سب کچھ کاٹ کر کے کچھ پیسہ آپ کو ریال کی شکل میں، سعودی ریال کی شکل میں دیتے ہیں، تو صرف اتنے ہی پیسے پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ اس وقت ہے جب آپ نے حج کمیٹی میں جمع کر دیا، لیکن اگر حج کمیٹی میں نہیں جمع کیا، پورا کا پورا پیسہ آپ ہی کے پاس موجود ہے تو پورے کے پورے پیسے پر زکوٰۃ آئے گی اگر اس پر سال گزر گیا۔ جیسا آپ نے بتایا 40,000 کا چاندی، اگر انتے کا سونا ہے تو اس پر بھی جمع کریں، انتے کا سونا ہوا تو ہاں اس پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی، صرف سونا ہے اور کچھ نہیں۔ کیش اماؤنٹ دے جیسا اتنا سونا ہے تو اس پر بھی ہاتھ ہو جائے گا۔ نہیں، اگر کیش اماؤنٹ ہے، تھوڑا سونا ہے تھوڑا کیش اماؤنٹ ہے اور وہ دونوں ملا کر کے 40-43 ہزار روپے ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ آ جائے گی۔ اور اگر صرف اتنے کا سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کوئی کیش بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کچھ پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں اور نیت نہ کسی لڑکے کو دینے کی ہے نہ اس کو فروخت کرنا ہے، صرف اس پر پیسہ لگا کر لے کر رکھا ہوا ہے۔ نیت تو آخری پر یہ ہے کہ بچوں میں تقسیم کر دیا جائے، نیت ہے اس کی کیا شکل ہے؟ اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ جو فلیٹ یا زمین وغیرہ بیچنے کی نیت سے لی گئی نہیں، بیچنے کی نیت نہیں۔ اس پر زکوٰۃ آتی ہے، اور جو ویسے ہی اپنے پاس رکھنے کے لیے بعد میں بچوں کو دینے کے لیے لی گئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انٹرسٹ تو حرام ہے، وہ کسی بھی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیجیے، بینک سے لے لیجیے، بینک میں چھوڑنا نہیں چاہیے، لے کر کے کسی بھی غریب کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دیجیے۔ ثواب کی نیت کے بغیر اس لیے کہ وہ ہمارا پیسہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دوسروں کا پیسہ ہوتا ہے جو بینک ہمیں دیتی ہے، تو غریب کو دے دیجیے، آپ کو اس مسئلے پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ شریعت نے کہا تھا کہ یہ پیسہ آپ غریب کو دے دیجیے، آپ نے غریب کو دے دیا، شریعت کی بات مان لی تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ مطلب میں نے اپنا ایک مکان جو ایکسٹرا ہے وہ گروی پہ دیا 8 لاکھ روپے، اس سے پیسہ لیا ہے، میں اس پیسے سے کاروبار کر رہا ہوں اور اس پہ زکوٰۃ جائے کس پر؟ ایک مکان ہے، میں نے وہ دوسرے کو کسی اور بھائی کو میں نے گروی میں دیا ہے پیسہ لے کے 8 لاکھ روپے۔ اچھا، اب اس پیسے سے میں میرا بزنس کر رہا ہوں، کیا اس پہ وہ جو 8 لاکھ روپیہ لیا اس میں واجب ہے؟ نہیں، گیروں پر جو آپ نے سامنے والوں کو یہ لوگ نے 8 لاکھ روپے لیا اپنے گھر کا، 8 ایک لاکھ مکان ہے حضرت، مکان مالک کیا حضرت، اچھا مکان مالک میں ہوں، میں نے کسی اور کو اس کو رہنے کے لیے دیا ہے مگر بھاڑے سے نہیں دیا، گروی میں دیا ہے 8 لاکھ روپے، اور اس پیسے سے میں میری تجارت کر رہا ہوں۔ آپ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی اس پیسے کی۔ وہ پیسے پہ نہیں آئے کیونکہ میں اس پہ تجارت کر رہا ہوں، اس سے کما رہا ہوں پیسے، لیکن آپ کو ریٹرن تو کرنا ہے نا، ریٹرن کرنا ہے، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہوا۔ اس پہ جو تجارت پہ جو منافع ہوگا میں اس پہ دے سکتا ہوں، جیسے وہ 8 لاکھ پہ میں نے 1 لاکھ روپیہ کمایا مہینے میں، وہ آپ منافع آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اس پہ زکوٰۃ منافع اگر ایک سال ہونے کے بعد نہیں، منافع اگر نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تب اس پر زکوٰۃ آئے گی، لیکن جو 2 لاکھ روپے آپ نے ان سے یا 8 لاکھ روپے لیے ہیں
اس 8 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ 8 لاکھ سے آپ نے کاروبار کیا، کاروبار سے آپ کو فائدہ ہوا، نفع ہوا، وہ نفع اگر نصاب کے برابر ہے، صرف وہ نفع یا دوسری مالیت کے ساتھ ملا کر کے، تب آپ پر زکوٰۃ آئے گی، ورنہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔